دانیال عزیز صاحب 2 مہینے پہلے خواجہ آصف نے ہی مختلف پروگرامز میں بیٹھ کے آئینی میلٹ ڈاؤن کا ذکر کیا تھا. آپ سمجھتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ آئینی میلٹ ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے؟ جی یہ کچھ اور تھا؟ صرف آئینی میلٹ ڈاؤن نہیں، میں تھوڑی سی آپ کو اس سے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ احسن اقبال صاحب ایک ملک ندیم صاحب کے پروگرام کے اوپر باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ فائنینشیل ایمرجنسی پاکستان میں نافذ ہے، یعنی کانسٹیٹیوشنل کرائسس، فائنینشیل ایمرجنسی، اس قسم کی زبان یہ بولتے رہے. اور اس کی یہ کڑیاں ہیں جس میں آپ کو میں واپس لے کے جاتا ہوں. جب یہ گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی تھی مارچ 1 کے قریب الیکشن کے بعد، تو اس وقت باقاعدہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اسپوکس پرسنز ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے تھے ہمیں تو حکومت چاہیے نہیں، ہمارے پہ تھوپی جا رہی ہے. تو یہ جو سلسلہ نہیں، جاوید اقبال معذرت کے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب ابھی تک کہتے ہیں کہ ہمیں تو زبردستی دی گئی ہے، ہم لینا نہیں چاہتے تھے. جی، تو اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑی سوچ ہے کہ جو پتلی گلی ہے وہ کسی طرح ناپی جائے. اور یہ جو مشکل حالات کا سامنا ہے، کیونکہ دیکھیں چاہے وہ ایف پی آر ہو، چاہے وہ آئی ایم ایف ہو، چاہے وہ آپ کا پاور سیکٹر ہو، پاکستان کے تمام مسئلے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. یہ 2 مہینے کی چیپیاں لگا کے صرف سانس لینے کا وقت خریدا گیا ہے. اس دورانیہ کوئی نیا سوچ نہیں ہے ان کے پاس، بیچاروں کے پاس، کہ وہ اس کو نافذ کر کے تو پاکستان کو ایک نئے راستے پہ چل نکلیں گے. ان کو پتہ ہے کہ آگے اندھیری رات ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ان کی ریڈی خالی ہے، ان کے پاس کسی قسم کا کسی چیز کا سلوشن ہی نہیں ہے. تو اب یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر یہ ساری بات تلکتے تلکتے کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ وکٹم پلے کر لیں، وہ سیاسی شہید بن جائیں اور کہ دیکھیں جی نہیں. آپ کے نزدیک ویسے عدلیہ میں ریفارمز کی ضرورت تو ہے، اس بات پہ تو میرا خیال سے آپ بھی متفق ہوں گے، سینیٹر صاحب بھی متفق ہوں گے، پنجوتا صاحب بھی متفق ہوں گے. یہ بڑا اچھا ہوتا اگر یہ پی ٹی آئی جن کا نام ہی پاکستان تحریک انصاف ہے کہ یہ کوئی اپنا مسودہ پیش کرتے جس میں ان کی ترجمانی ہوتی کہ پاکستان میں جو لیگل فرٹرنیٹی ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں ان میں جو لوگوں کو انصاف کی فراہمی کی دقت ہے، جن کا نام ہی پی ٹی آئی، بجائے ایک صرف دفاعی پوزیشن لینے کی کہ زیادتی نہ ہو، یہ آگے بڑھتے اور کہتے کہ جی یہ ترجیحات ہونی چاہیے. پھر پتہ چلتا پاکستان میں کہ کوئی مطلب کوئی روشن خیالی ہے یا کسی قسم کا آگے بڑھنے کا سلسلہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں چاہے وہ پاور سیکٹر ہو، چاہے وہ ایف بی آر ہو، ہم نے ابھی دیکھا ہے 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں انہوں نے بھی جو ہے نا اس کا کسی قسم کا سدباب نہیں کر سکے، بلکہ پرابلمز کو اور ایڈوانس کیا. جب 2020 کی یہ کمیٹی بنی پاور سیکٹر کی محمد علی صاحب کی زیر نگرانی، تو 2 ہفتے کے بعد وہ کیبنٹ سے عمران خان صاحب نے ختم کر دی. اور پھر ایک فتح بابر آغا صاحب جو کہ چیئرمین لینڈ کمیشن تھے، جو سب سے تھکا ہوا محکمہ ہے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ میں، ان کو لا کر اس کا ہیڈ بنا دیا جن کو پاور سیکٹر کے ساتھ وابستگی ہی نہیں، اور نیپرا کو نکال دیا. اور ٹی او آرز میں سے یہ آڈٹ کا جو ہے فائنینشیل آڈٹ کا جو ہے لفظ نکال دیا. تو پھر اس میں کیا ہوا؟ اس میں جو بہت سارے جو سب سے خراب آئی پی پیز تھے، جن کے 6 ماہ پہلے یا 6 ماہ بعد یا سال کے اندر کانٹریکٹس ختم ہو رہے تھے، ان کو 15 سال کی ایکسٹینشن مل گئی. اور پھر اس کا رونا اس کا خامیازہ میں ابھی بھگت رہے ہیں. اسی طرح دعا کرتا ہوں میں کہ یہ جماعتیں جو کہتی ہیں کہ یہ مطلب پاکستان کے حل کرنا چاہتی ہیں، تو ابھی لائیں نا سامنے، بتائیں وہ اگر کچھ ہے ان کے پاس، مطلب وہ کون سا مسودہ ہے. وہ پرابلم تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنی ترجیحات. اور اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں کہ آن اے ویری سیریس نوٹ کے جے یو آئی فے کے لیے حقیقت کی بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ معذرت کے ساتھ سینیٹر صاحب ایک ٹیگ ہمیشہ مولانا صاحب کے ساتھ رہا ہے کہ جس کی بھی حکومت ہوگی مولانا صاحب اس میں فٹ ان ہوں گے، مولانا صاحب ساتھ رہیں گے. اب کی بار اگر یہ فرم سٹانس حکومت کے خلاف جان تھا کہ آپ تو آگے تو وہ زلف کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو جے یو آئی فے کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور کرنٹ سچویشن کے ساتھ ملا لیتے ہیں جیسے حضرت جان نے فرمایا. مجھے بتائیں کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے اتنی جلدی میں اتنا بڑا پیکج؟ کیا حکومت کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی والی بات ہے، اس کے بعد پھر ہم بھی نہیں رہیں گے؟ ایسا کوئی معاملہ ہے؟ جی میرے خیال میں آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا اگر آپ مسودہ پڑھیں تو اس میں واضح طور پر جو پاکستان کی جمہوری طاقتیں تھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ آگے بڑھنے کی بات کر رہی تھیں اور پاکستان میں سول سپریمیسی کی بات کر رہی تھیں، اور اس میں جوڈیشل انڈیپینڈنس اور یہ تمام چیزیں شامل تھیں. لیکن ابھی دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں پیچھے بھول گئے. یہ وہ وقت تھا پاکستان کی تاریخ میں جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ باری لگانے والی سیاست بند کرنی ہے اور کوئی بہتر سیاست سامنے لانی ہے.
اب نون لیگ یہ سمجھ گئی ہے شاید کہ آنے والے مستقبل میں ان کا ووٹ بینک تو رہا کوئی نہیں، اور اب یہی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ شاید ایک آخری کوشش کر لیں پاور میں رہنے کی یا دوبارہ پاور میں آنے کی۔ تو یہ تمام جو اچھی باتیں انہوں نے سیکھ لی تھیں سالہ سال ٹھوکریں کھا کے، وہ سب اس لیے بھول گئے ہیں کیونکہ ان کو آگے سے امید ہی کوئی نہیں ہے۔ پیپلز ابھی بھی امید ہے، اس لیے پیپلز پارٹی کچھ جو ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بول رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں اصل میں لیکن جس ہم طرح بہتری چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اتنی اجلت میں ملاقاتیں کی ہیں مولانا صاحب کو کنونس کرنے کے لیے، بعد میں ظاہر کلیریفیکیشن مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی دی ہے، لیکن ملاقاتیں تو البتہ انہوں نے اسی چکر میں کی ہیں، اسی بات کو کرنے کے لیے کی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی ہیونگ سیڈ دیٹ وہ جماعت ہے جو 1973 کے آئین کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے، 18ویں ترمیم کا کریڈٹ وہ لیتی ہے، 19ویں ترمیم کا۔ تو پیپلز پارٹی اگر یہ کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا خیال سے آخری کیل ہے یہ۔ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، لیکن آپ یہ بھی نہ بھولیے گا کہ زرداری صاحب کے حلف برداری کی تقریب کے ساتھ ہی جو نیب عدالت تھی اس میں 2 کیسز میں انہوں نے استثناء بھی لی ہوئی ہے۔ تو یہ تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر، اور یہ صدر ہمیشہ تو نہیں رہنا انہوں نے۔ تو اس لیے آپ درست فرما رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بولی بھی بول رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی سیاست ختم نہیں ہوئی ہے، چاہے پی ٹی آئی کی کچھ نہ کچھ کراچی میں اور اربن سندھ میں کچھ سیٹیں شاید ملنی ہو، لیکن نون لیگ کا جو ہے مستقبل وہ بالکل اندھیرے میں ہے۔ تو اس لیے وہ سب سے آگے بڑھ کے یہ کام کرنے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جوڈیشری کے بارے میں، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں اگر تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا یہ مقصد تھا کہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو وہ گنوائیں اور معافی مانگ لیں کہ جی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا اور ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، اور بھی جو ٹرانسگریشنز ہوئی ہیں جوڈیشری کی جانب سے، وہ سارا کچھ اس لیے تاکہ وہ اور غلطیاں کر سکیں اور اس کے لیے میدان صاف کر لیں کہ لیں جی اب ہمارا سلیٹ کلین ہے، اب ہم دوبارہ سے نئے سرے سے غلطیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ تو انہوں نے اگر یہ عمل شروع کیا تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ ان سیاست کا کھیل میں شامل نہیں ہوگی، تو پھر ان اس کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اس مرتبہ بھی جو ہے جوڈیشری کی وہ لیڈرشپ سنبھالیں، اور وہ سب سے آگے ہونا چاہیے، ہریاول دستہ ہونا چاہیے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی جو کارکردگی ہے ان مشکل حالات میں وہ ایک بیلنسڈ اور فیئر رہے، ٹرانسپیرنٹ رہے، اور اس میں واضح طور پر یہ سارا کچھ جو ہے وہ سب بچے کو پتہ ہے کس لیے ہو رہا ہے۔ اور نون لیگ تو آخری حد تک جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوڈیشل ایلیمنٹس یا دوسری جماعتیں جیسے کہ جے یو آئی نے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو بہت اچھا کردار ادا کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے ایک حوصلہ دیا ہے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی جمہوریت کو، اور جلد بازی کو انہوں نے ایک دم سے روک دیا ہے۔ گو کہ وہ بھی سمجھتے ہیں شاید کچھ، یہ بھی بات درست ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ پینڈنسی کیوں ہے اور اس میں ہم بہتر کارکردگی کریں، اور ماضی کی جو غلطیاں اگر ہم ماننے پہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئی غلطیوں کا راستہ کھول دیں۔ ہاں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک طرف تو آپ کے ہائی کورٹس میں ویکنسیز خالی پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کے جو کیسز ہیں، عام بندے کی بات کر رہی ہوں، وہ سالہ سال چلتے رہتے ہیں، دیوانہ وار کیسز چلتے رہتے ہیں، لیکن پولیٹیکل کیسز لگتے بھی ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، ہائپ بھی بن جاتی ہے، میڈیا پہ آتے ہیں۔ اس کا عذر پیپلز پارٹی، کل شمیلہ فاروقی صاحبہ نے کہا کہ جی آئینی عدالت اس لیے تو چاہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے۔